شاہی امام پنجاب کے فرائیڈے اور شارٹ کلپ بیانات سننے کے لیے شاہی امام پنجاب اسٹار ایچ ڈی کو سبسکرائب کیجیے۔ شاہی امام پنجاب اسٹار ایچ ڈی۔ اتنا بڑا دین کہ جس میں ہر ایک رنگ، نسل، زبان، خطے کے لوگ موجود ہیں۔ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے دین پوری کائنات میں پہنچا ہے؟ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ آپ تمام حضرات اسلام کے مبلغ ہیں، آنے والے دور میں اسلام کے داعی ہیں۔ آپ نے اپنے اپنے خطے میں دین اسلام کی آبیاری کرنی ہے، تو جہاں بہت سارے مسائل پر گفتگو ہوتی ہے وہاں ان وجوہات کا ذکر بھی ہونا چاہیے کہ وہ بنیادی وجوہات کیا تھیں، اور اب بھی جو دین برق رفتاری کے ساتھ بے شمار مسائل، تکالیف، پریشانیوں کے درمیان دین اسلام اپنی پیش رفت کو بنائے ہوئے، اس کے پیچھے کا پس منظر کیا ہے؟ وہ کیا وجوہات ہیں کہ پوری کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کہ دنیا سے 1450 سال پہلے پردہ فرما گئے ہیں، اور اب بھی ان کا جو جاہ و جلال ہے، ان کی جو رحمتیں ہیں، ان کا جو حسن ہے، وہ اسی طرح قائم ہے۔ اس کا ذکر ہونا چاہیے، اور بالخصوص مبلغین میں اس بات پر ذکر ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کی بنیادی وجوہات کیا ہیں کہ اسلام ہم تک پہنچا۔ ورنہ اس جگہ سے جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے تو مکہ المکرمہ 5000 کلومیٹر ہے، مدینہ المنورہ اس سے بھی زیادہ دور ہے، اور ان سب میں اور آپ سب میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا نسبی یا خون کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو، لیکن پھر بھی ان میں جو جذبہ ہے، ان کے اندر جو توفیق ہے، ان میں جو محبتیں ہیں، وہ عروج پر ہیں۔ وہ بنیادی وجوہات کون سی ہیں کہ کائنات میں لوگوں نے اس دین کو اپنا محبوب ترین بنایا، جن لوگوں نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جان سے زیادہ، اپنی مال سے زیادہ، حتیٰ کہ ہر شے سے زیادہ اپنا محبوب بنا لیا؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ آئیے پیچھے کو چلتے ہیں، تاریخ اٹھائیں گے ہم دنیا کی، صرف اسلام کی نہیں، دنیا کی تاریخ جب ہم اٹھاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، جب ابھی آپ کی ولادت ہوئی، تو مکہ المکرمہ میں یہ حالت ہے کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ دوڑ کے باپ ماں سے بیٹی کو چھین لیتا ہے اور اس کو زندہ دفن کرتا ہے، تاکہ کل کو کسی کو داماد بنانا پڑے گا۔ مکہ المکرمہ سے 500-600 میل اور آگے جائیں، جس شہر کو یثرب کہتے ہیں، اب جس کا نیا نام مدینہ المنورہ ہے، وہاں کی جو حکومت ہے، جو وہاں پر اس وقت بادشاہ ہے شمون، اس نے ایک دستور بنایا کہ شادی کسی کی بھی ہوگی، دلہن 1 ہفتہ یا 15 دن پہلے محل میں بادشاہ کے پاس رہے گی تاکہ اس کی آبرو ریزی ہو جائے، اس کے بعد وہ اس گھر میں جا سکتی ہے جس گھر کے لیے اسے بیایا گیا ہے۔ اس پس منظر کو دیکھنا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کیسی تھی۔ جب تک اس دنیا کو نہیں دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے دنیا کیسی تھی، تو پھر اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ اب یہ دنیا کیسی تبدیل ہوئی ہے اور پہلے یہ دنیا کیسی تھی۔ یہ اسلام کی تاریخ نہیں ہے۔
یہ دنیا کی تاریخ ہے کہ یشرف سے تھوڑا اور آگے چلے جائیے، چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر، جس کو فارس کہتے ہیں، کیسر و کسرا کہتے ہیں، وہاں بادشاہوں نے ایک دستور بنایا کہ جو غریب لوگ ہوں گے، جو زمیندار لوگ ہوں گے، وہ گاؤں میں رہیں گے، وہ شہروں میں نہیں آئیں گے، وہ اچھی فصلیں اچھے پھل اگائیں گے، لیکن ان پر اختیار بادشاہ کا ہوگا، ان کا نہیں ہوگا۔ اچھے کپڑے پہننے کا حق صرف ان لوگوں کا ہوگا جو بادشاہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، غریبوں کا نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ گفتگو جب کرتے ہیں وہ صرف مکہ المکرمہ کی جہالت کی بات کرتے ہیں۔ مکہ المکرمہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، مشرق سے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک پوری دنیا کا کوئی ایک خطہ ایسا نہیں ہے جہاں انسانیت پامال نہ کی جا رہی ہے۔ منگولوں کو دیکھیے، وہ اپنے شہر کے باہر شوق کے لیے، اپنے دبدبے کے لیے، اپنے روب کے لیے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بناتے ہیں۔ جس طرح یہ مسجدوں کے مینار بنتے ہیں، تو اس دور میں جو منگول تھے وہ انسانوں کی گردنیں اترواتے ہیں اور ان کے مینار شہر کے باہر بناتے ہیں، بڑے بڑے مینار، 10-10 ہزار کھوپڑیاں، تاکہ اگر کوئی نیا آدمی باہر سے آئے اس کو ہماری طاقت کا، ہماری دہشت کا اندازہ ہو سکے۔ افریقہ جس کو آج کے دور میں آپ کہتے ہیں، وہاں بادشاہوں کے پاس کیونکہ انڈسٹری نہیں ہے، کوئی بڑے کاروبار نہیں ہے، انہوں نے کیا سلسلہ شروع کیا؟ انہوں نے کہا کہ جتنے غریب لوگ ہیں گاؤں کے، ان کو پکڑ کے لاؤ، ان کے چہرے گرم سکوں سے داغ دو اور ان کے پیروں میں بیڑیاں پہناؤ اور پھر منڈی میں لے جا کے بیچو کہ غلام خرید لو، مرد غلام خریدو، عورت غلام خریدو، بچے خریدو، بوڑھے خریدو۔ یہ دستور ہے اس دور کا۔ پورے خطے میں جو ایشیا کا خطہ ہے، کنواں ہے، پانی ہے، لیکن دو رنگ اور نسلوں کے لوگ اس کو پی نہیں سکتے۔ اندلس جس کو آپ اسپین کہتے ہیں، وہاں سے جو شاہراہ فرانس کی طرف جاتی ہے اور پھر وہاں سے ہوتے یونائٹڈ کنگڈم تک پہنچتی ہے، اس خطے میں جتنے سفید چمڑی کے لوگ ہیں انہوں نے کالی چمڑی والوں کو غلام بنایا، اس حد تک غلام بنایا کہ اگر کبھی ان کو رزق نہیں ملا، کھانا نہیں ملا اور کھانے کی وجہ سے کسی کی موت ہو گئی اور اس کے رشتہ دار نے جا کے عدالت میں درخواست دی کہ ہم بھوک کی وجہ سے مر گئے، ہمارے مالک نے کھانا نہیں دیا، تو آج سے 1500 سال پہلے عدالت نے یہ فیصلہ لکھا کیونکہ تمہارا رنگ کالا ہے، تمہاری نسل نیچی ہے، تم انسانوں کے زمرے میں نہیں آتے، تم درخواست نہیں دے سکتے۔ آپ صرف بات کر رہے ہیں مکہ المکرمہ کی، پوری کائنات کو دیکھیے۔ کیسر و کسرا نے، ان کے بچے، ان کی بیٹیاں، شہزادیاں کبھی اداس ہوتی ہیں تو جلاد کو کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو پکڑ لاؤ، ان کی گردنیں اتارو تاکہ ہم تڑپتے ہوئے جسموں کو دیکھیں، تاکہ کچھ دل بہل جائے۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے کسی گھر سے تو اس کے پورے خاندان کو غلام بنا کے اس طرح بیچا جاتا ہے کہ بیٹا بکتا ہوا فارس چلا جائے، بیٹی بکتی ہوئی ہندوستان پہنچ جائے، بچہ بکتا ہوا افریقہ چلا جائے، اس طرح ٹکڑوں کے اندر خاندانوں کو تقسیم کر کے منڈی کے اندر بیچ دیا جاتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دو پڑوسی اگر آپس میں لڑتے ہیں اور ایک مارا جاتا ہے تو دوسرا مرتا ہوا اپنے بچے کو وصیت کرتا ہے کہ بیٹا جوان ہو کے کوئی کام نہیں کرنا ہے، بس اپنے پڑوسی کو مارنا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ عورت کو سوائے خرید و فروخت کے انسانیت کا درجہ دیا ہی نہیں ہے۔ حبشہ کے بادشاہ کے پاس جب نبی علیہ السلام کی برائی کچھ لوگوں نے کی، انہوں نے کہا جی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہ جو نبی آئے ہیں مکہ المکرمہ میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت عزت کی چیز ہے اور یہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، کہ بتائیے ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ پیارے محمد علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ نئی دنیا جس کو آج آپ امریکہ کے نام سے جانتے ہیں، وہاں کی جو بڑے لوگ ہیں، وہاں کے جو بادشاہ ہیں، انہوں نے غریبوں کو ہمیشہ یہ کہا
کہ تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ تم بادشاہوں کی طرح سڑک کے اوپر چلو گے، بادشاہوں والے کپڑے پہنو گے۔ چائنا جس نے سب سے بڑی تہذیب ہونے کا، سب سے بڑی حکمت ہونے کا دعویٰ کیا، ان لوگوں کے ملک میں محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے انسان کو برابری کے حقوق حاصل نہیں ہوئے ہیں۔ اسلام نے کیا کیا ہے؟ کائنات پوچھتی ہے اسلام نے کیا کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ دین کو اطمینان سے سمجھ لیں۔ دین کے دو حصے ہیں، ایک دین کی ضروریات ہے، دوسرا دین کا مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے سامنے رکھا، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے وہ کون سی ضروریات ہیں جو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پہ عطا کی ہیں کہ ان کے اوپر چل کے آپ اس مقصد کے اصول کو لا سکتے ہیں اپنے پاس۔ اب مقصد کیا ہے اسلام کا؟ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ پوچھنے جائیں گے اچھے اچھے لوگ جو 70 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ اسلام کا مقصد کیا ہے۔ اسلام کائنات سے کیا چاہتا ہے؟ اسلام نے دنیا کے سامنے کیا پیغام رکھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سا انقلابی کام کیا کہ میں اور آپ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نہ صرف اطاعت کرتے ہیں بلکہ اس کی پیروی اور اس کی اشاعت کے لیے فکر مند ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں، تمام کے تمام حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، اگر آپ امام بخاری علیہ رحمہ کو اٹھائیں گے یا امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو پوچھیں گے کہ بھائی ایسے کر کے رفعین کر کے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی، تو کہیں گے ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ یہاں نیت باندھ کے ہو جاتی ہے تو کہیں گے ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ناف پہ نیت باندھ کے تو کہیں گے ہو جاتی ہے۔ مطلب جو ضرورت کی چیز ہے وہ تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو رہی ہے تو اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، لیکن بنیادی بات یہ کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی پتہ لگا ہو گئی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ضرورتوں کے اوپر تو لڑائی جاری ہے، ضرورتوں پہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، لیکن یہ ضرورتیں جس کام کے لیے بنائی گئی اس کام کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ مقصد کا نہیں علم۔ اسلام چاہتا کیا ہے کائنات سے؟ کوئی غیر مسلم دوست ہمارا، کوئی بھائی، آج کل تو ویسے بھی مذہب کے نام پر بہت سارے لوگ گفتگو کرتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے اسلام کا مقصد کیا ہے، چاہتے کیا ہو دنیا سے، کیا کہنا چاہتے ہو دنیا کو، کیا بتانا چاہتے ہو؟ محمد رسول اللہ کیا چاہتے ہیں کائنات کے لیے؟ شریعت میں کہیں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے، یہ تو ہمارے مقاصد میں شامل نہیں ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ پیارے محمد علیہ السلام نے کائنات کے سامنے مکہ المکرمہ میں جب یہ بات کہی کہ میں ایک رب کے عبادت کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں اور اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، ہم سب کی ماں امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آپ کو تسلیم کرے یا نہ کرے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ان کے بچپن کے دوست، جوانی کے دوست، بڑھاپے کے دوست، غار کے دوست، بدر کے دوست، عورت کے دوست، اور جو اب بھی ساتھ میں ہیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دوسرے نمبر پہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ ہوں، کوئی آپ کے ساتھ دے یا نہ دے۔